من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یتوب اللہ من بعد ذلك على من یشاء واللہ غفور الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضل ان شاء ان اللہ علیم حکیم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 29 تک سورہ توبہ ہے اور 10واں سپارہ ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء، پھر رحمت سے توجہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس پر چاہے گا۔ اللہ جس پر چاہتا ہے رحمت کی توجہ فرماتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور اور رحیم ہے۔ حنین کی فتح کے بعد طائف کا محاصرہ کیا گیا جو 18 روز تک جاری رہا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر واپس تشریف لائے جہاں سارا مال غنیمت اکٹھا کیا گیا تھا اور اس کو حکم خداوندی کے مطابق تقسیم فرمایا۔ اس کے بعد حوازن کا ایک وفد مشرب اسلام ہو چکا تھا، حاضر خدمت ہوا اور رحمت و شفقت کا خواستگار ہوا۔ حضور نے فرمایا میں نے اتنے روز اس مال کی تقسیم میں تاخیر کی لیکن تم نہ آئے، اب مال تقسیم ہو چکا ہے، اب دو چیزوں میں سے ایک پسند کر لو، اہل و عیال یا مال و اسباب۔ انہوں نے عرض کی ہم مال و اسباب کے طلبگار نہیں، ہمارے اہل و عیال واپس فرما دیجئے۔ چنانچہ حضور نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا یہ لوگ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے انہیں اختیار دیا ہے کہ چاہے مال و اسباب لے لیں چاہے اہل و عیال آزاد کرا لیں۔ انہوں نے اہل و عیال کو آزاد کرانا پسند کیا، اس لیے ان کے جو اسیر میرے حصے میں اور عبد المطلب اور ہاشم کے اولاد کے حصے میں آئے ہیں میں انہیں آزاد کرتا ہوں۔ اپنے آقا و مرشد کا ارشاد سن کر سب انصار و مہاجرین بیک زباں عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ جو قیدی ہمارے حصے میں آئے ہیں سب حضور کی نظر ہیں۔ چنانچہ اس طرح ان دشمنوں کے اہل و عیال کو عزت و احترام سے آزاد فرما دیا۔ اس فیاضانہ سلوک کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام سے عداوت اور عناد کے بھڑکتے ہوئے شعلے سرد پڑ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دریائے دلی کو دیکھ کر اسلام کے قدیم دشمن بھی اسلام کے گرویدہ ہو گئے۔ اس آیت میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک تو نرے ناپاک ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، سو وہ قریب نہ ہونے پائیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً، اور اگر تم اندیشہ کرو تنگ دستی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاء اگر چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑا دانا ہے، خوب جاننے والا اور بڑا دانا ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی مشرکین عرب حرم کعبہ میں داخل ہوتے اور اپنے جاہلانہ رواج کے مطابق طواف کرتے اور ارکان حج بجا لاتے۔ ہم پیچھے جان چکے ہیں نا کہ وہ ننگے طواف کرتے تھے، یعنی بغیر کپڑوں کے وہ طواف کرتے تھے۔ اس آیت نے آئندہ کے لیے ممانعت کر دی کہ کعبہ مقدسہ میں جو محض اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے وہاں اب مزید کسی مشرکانہ پوجا پاٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیٹیاں اور تالیاں بجا بجا کر برہنہ ننگا طواف کرنا اور اس قسم کی دوسری لغو رسمیں قطعاً بند ہیں۔ مشرکین کے نجس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد اور باطل نظریات کی وجہ سے ناپاک ہیں۔ ائمہ مجتہدین کے اس امر میں اختلاف ہے کہ اس حکم کی نوعیت کیا ہے۔ امام مالک کے نزدیک کوئی مشرک کسی اشد ضرورت کے بغیر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی کے نزدیک کوئی کافر مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا، دوسری مساجد میں بھی داخلہ ممنوع نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہر مسجد میں کافر داخل ہو سکتا ہے، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے اور مشرکانہ رسوم ادا کرنے کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب کفار سے قطع تعلق کا اعلان کر دیا گیا تو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال گزرا کہ اس طرح تو تجارتی کاروبار بند ہو جائے گا، ضرورت کی چیزیں نابیاب ہو جائیں گی اور کھانے پینے کی اشیاء کی بھی تنگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق کے بست و کشاد میرے دست قدرت میں ہے، یہ خوف دلوں سے نکال دو۔ حضرت صدر الفاضل فرماتے ہیں
اگر چاہے فرمانے میں تعلیم فرماتے ہیں کہ اگر چاہے فرمانے میں تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے، یہ فرمانے انشاء، اگر اللہ چاہے، تو یہ فرمانے میں تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ طلب خیر اور دفع آفات کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور تمام امور کو سکی و شیت کے متعلق جانے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ روز قیامت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں حرام سمجھتے جسے حرام کیا گیا اللہ اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ دیں وہ جزیہ اپنے ہاتھ سے، عن ید وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ کیا ہوں؟ مغلوب ہوں، اس حال میں وہ کیا ہوں؟ مغلوب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔